بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغیرة بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال سلیمان بن داود لأطوفن اللیلۃ علی 70 امرأة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد نے کہا کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک شہسوار جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ چنانچہ کسی بیوی کے یہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک کے یہاں ہوا اور اس کی بھی ایک جانب بیکار تھی۔ نبی اکرم نے فرمایا، اگر حضرت سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ یہ حدیث نمبر 3424 تھی۔ 3425 نمبر یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے کہا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی؟ کہا مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ کہا 40 سال۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ اس کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، جس کی بنائے اول بہت قدیم ہے، مگر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بنایا۔ کعبہ شریف کی بھی بنائے اول بہت قدیم ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ ہر دو عمارتوں کی پہلی بنیادوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس طرح منکرین حدیث کا اعتراض بھی ہوا ہو گیا جو وہ اس حدیث پر وارد کرتے ہیں۔ امت میں گمراہ فرقے بہت پیدا ہوئے، مگر منکرین حدیث نے ان تمام گمراہ فرقوں سے آگے قدم بڑھا کر بنیاد اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی ہے۔ حدیث نمبر 3426۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا تھا، میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی ہو، پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں۔ حدیث نمبر 3427۔ اور رسول اکرم نے فرمایا، 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے بچے تھے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے گیا۔ ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا، بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے ہاں اپنا مقدمہ لے گئیں۔
آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد کے یہاں آئیں اور انہیں اس جھگڑے کی پوری تفصیل بتائی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، چھری لاؤ، اس کے بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں اور دونوں کے درمیان بانٹ دوں۔ چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجئے، میں نے مان لیا کہ اسی بڑی کا لڑکا ہے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سکین کا لفظ اسی دن سنا، ورنہ ہم ہمیشہ چھری کے لیے مدیا کا لفظ بولتے تھے اور مدیا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ان جملہ احادیث مذکورہ میں ضمنی طور پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اسی لیے ان احادیث کو یہاں درج کیا گیا ہے۔ باب سے یہی وجہ مناسبت بھی ہے۔ باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی۔ اور آگے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے، یہ پوری آیت ہے۔ لا تصعر تک یعنی اپنا چہرہ نہ پھیر اور اپنا چہرہ نہ بنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے زمانہ کے ایک دانا حکیم تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے فیض بھی حاصل کیا۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ حکیم ایک دانا حکیم تھے اور نبی نہیں تھے۔ حدیث نمبر 3428، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت اتری، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اس روایت میں گو حضرت لقمان کا ذکر نہیں ہے، مگر چونکہ اس کے بعد والی روایت میں ہے اور یہ آیت حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے، لہذا باب کی مناسبت ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 3429، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی اتری تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا، اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں کون ایسا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہوگی؟ آپ نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں، ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے، آیت میں جو ظلم آیا ہے اس کا مقصود شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اسے نصیحت کرتے ہوئے، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بڑا ہی ظلم ہے۔ باب قول اللہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان اور ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ فعززنا کا معنی مجاہد نے کہا ہم نے انہیں قوت پہنچائی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں طائرکم کا معنی ہے تمہاری مصیبتیں۔ سورہ یاسین کی ان آیات میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے یہ حضرت یحییٰ سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ ان کا نام یوحنا اور بولس تھا، تیسرے کا نام شمون تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں کوئی حدیث نہ لا سکے کیونکہ اس بارے میں کوئی حدیث ان کی شرط کے مطابق نہ ملی ہوگی۔ ان پیغمبروں کی توحید و تبلیغ اور شہادت کا تذکرہ سورہ یاسین میں مفصل موجود ہے۔ قریہ سے مراد شہر انطاکیہ ہے۔ باب قولہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا بیان زکریا علیہ السلام کے سلسلے میں۔ یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا تذکرہ ہے اپنے بندے زکریا پر جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، کہا اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے۔ ابن عباس نے کہا رضیہ یہ مرضیہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ زکریا بولے اے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ سویہ اس کا معنی ہوتا ہے صحیحہ صحیح۔ پھر وہ اپنی قوم کے روبرو حجرہ میں سے برآمد ہوا اور اشارہ کیا کہ اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ فَأَوْحَى یہ اشارہ کے معنی میں ہے، اشارہ کیا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ حفیہ لطیفہ کے معنی میں عاقراً مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیلی نبیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بہت بلند مقام ہے۔ حضرت مریم کی پرورش انہی کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو بطور معجزہ یحییٰ جیسا فرزند رشید عطا کیا۔ ان آیات میں انہی کا ذکر ہے۔ ان آیات کے مشکل الفاظ کی بھی وضاحت یہاں پر کر دی گئی۔ حدیث نمبر 3430 انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور ان سے مالک بن ساسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں کہا، پھر آپ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور یحییٰ وہاں موجود تھے۔ یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ روایت میں حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، یہی باب سے وجہ مناسبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ
حضرت مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا دونوں ماجائی بہنیں تھیں جن کی ماں کا نام حنہ ہے۔ مریم سریانی لفظ ہے جس کے معنی خادمہ کے ہیں۔ باب قولہ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان عیسیٰ اور مریم کے سلسلے میں اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئیں، اور وہ وقت یاد کر جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھ کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف ایک کلمہ کی، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان پر برگزیدہ بنایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آل عمران سے مراد ایماندار لوگ ہیں جو عمران کی اولاد میں ہوں، جیسے آل ابراہیم، آل یاسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی لوگ مراد ہیں جو مومن ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم کے نزدیک والے وہی لوگ ہیں جو ان کی راہ پر چلتے ہیں، یعنی جو مومن موحد ہیں۔ آل کا لفظ اصل میں اہل تھا، آل یعقوب اہل یعقوب کہتے ہیں، تصغیر میں پھر اصل کی طرف لے جاتے ہیں تب اوہیل کہتے ہیں۔ مکاناً شرقیہ کا مطلب ہے کہ حضرت مریم ہیکل چھوڑ کر جہاں ان کی پرورش ہوئی اپنے آبائی وطن ناصرہ چلی گئیں۔ یہ یروشلم کے شمال مشرق میں واقع ہے اور باشندگان یروشلم کے لیے مشرق کا حکم رکھتا ہے۔ انجیل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ وہ اس معاملے کا محل وقوع ناصرہ ہی بتلاتے ہیں۔ دیکھو کتاب لوقا، حدیث نمبر 3431، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی بچہ ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، جب کوئی بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چلاتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے۔ پھر ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی یہ دعا ہے، انہوں نے کہا تھا اے اللہ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ میں اسے سے مراد حضرت مریم ہے۔ باب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے 44 تک کی ان آیات کی تفسیر کا بیان۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا ہے، بزرگ کیا ہے اور پلیدی سے پاک کیا ہے، اور تجھ کو دنیا جہاں کی عورتوں کے مقابلہ میں برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے رب کی عبادت کرتی رہ اور سجدہ کرتی رہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں
جو ہم تیرے اوپر وحی کر رہے ہیں، اور تو ان لوگوں کے پاس نہیں تھا اور تم ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ یکفلو یا ضمو کے معنی میں بولتے ہیں ملا لے، اپنے ساتھ کر لے۔ کفلہا ضمہا، ملا لیا، تخفیف کے ساتھ ہے۔ یہ وہ کفالت ہے جو قرضوں وغیرہ میں کی جاتی ہے، یعنی ضمانت وہ دوسرا معنی ہے، ضمانت والی بات دوسری ہے۔ یہاں اپنے ساتھ الحاق کر کے اپنے گھر رکھ لینا اور سب مل کر کے ان کی پرورش کرنا، کھلانا پلانا اور دوا علاج کرنا، یہ مقصود ہے۔ حدیث نمبر 3432، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مریم بنت عمران اپنے زمانہ میں سب سے بہترین خواتین میں سے تھیں، سب سے بہترین خاتون تھیں، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون خدیجہ ہیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مریم بنت عمران یہ سب سے افضل خاتون تھیں، یعنی اپنے زمانہ میں، اور حضرت خدیجہ اپنے زمانہ میں سب سے افضل خاتون تھیں۔ مسلم کی یہ روایت میں بھی یہ روایت ہے، اس طرح سے یہ متفق علیہ ہے۔ باب قولہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ کے اس فرمان کا بیان۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ عیسی ابن مریم۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتا ہے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ کہتے ہیں کہ یبشرو کے اور یبشرو کے، یبشر یہ مجرد ہے اور یبشر یہ مزید ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہے۔ وجیحہ کا معنی شریف ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں مسیح صدیق کو کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا الکہل کا معنی بردبار، اکمہ جو دن کو دیکھے پر رات کو نہ دیکھ سکے، یہ مجاہد کا قول ہے۔ اور دوسروں نے کہا اکمہ کے معنی مادر ذات اندھے کے ہوتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جو بغیر باپ کے محض اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ جن نام نہاد مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس حقیقت سے انکار کیا ہے، ان کا قول باطل ہے۔ حدیث نمبر 3433، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر خرید کی۔ مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے ہیں اور بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے علاوہ اور کوئی کامل عورت پیدا نہیں ہوئی، لیکن یہ دونوں نبی نہیں تھیں۔ اور کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں اور 6 لوگوں کا نام ذکر کیا گیا تھا، 6 خواتین کا، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ کوئی نبی نہیں رہی ہے۔ حدیث نمبر 3434، متفق علیہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا اونٹ پر سوار ہونے والی عربی خواتین میں سب سے بہترین قریشی عورتیں ہیں، اپنے بچے پر سب سے زیادہ محبت و شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے زیادہ اور سب سے بہتر نگراں اور محافظ۔ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھیں۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو زہری کے بھتیجے اور اسحاق کلبی نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ باب قولہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو یعنی سختی اور تشدد، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت وہی بات کہو جو سچ ہے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو بس اللہ کے ایک پیغمبر ہی ہیں اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح ہے اس کی طرف سے۔ پس اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اسی کے بیٹا ہو، یعنی اس کے بیٹا نہیں ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی یہاں تردید ہے۔ نصارہ جو روح القدس اور مریم اور عیسیٰ تینوں کو ملا کر ایک اللہ کے قائل ہیں، یہ ایسا باطل عقیدہ ہے جس پر عقل اور نقل سے صحیح دلیل پیش نہیں کی جا سکتی، نہ عقلاً اور نہ نقلاً، مگر عیسائی دنیا آج تک اس عقیدہ فاسدہ پر جمی ہوئی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 171 میں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ میں اسی عقیدہ باطلہ کی تردید کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3435 عبادہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے پہنچا دیا تھا اللہ نے مریم تک، اور ایک روح ہے اس کی طرف سے، اور جنت برحق ہے جہنم برحق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد میں اس کی سند بیان کی گئی ہے، دوسری سند، اور ایک لفظ کا فرق بتایا گیا ہے کہ ولید نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن جابر نے بیان کیا، ان سے عمیر نے اور جنادہ نے، اور اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ایسا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب قول اللہ عز وجل واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک پورب رخ مکان میں چلی گئی۔ انتبذت نبذہ سے بنا ہے، جیسے حضرت یونس کے قصے میں ہے
نبذناہ، ہم نے ان کو ڈال دیا، شرقیہ پورب، یعنی مسجد سے یا ان کے گھر سے پورب کی طرف، فَأَجَاءَهَا کے معنی اس کو لاچار اور بے قرار کر دیا، تو ساقط گرے گا، قصیہ دور، فریہ بڑا یا برا، نسیہ ناچیز۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے النسیو سے نسیہ ناچیز، حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسا ہی کہا، اور دوسروں نے کہا نسی کہتے ہیں حقیر چیز کو، یہ سدی سے منقول ہے۔ ابو وائل نے کہا کہ مریم یہ سمجھیں کہ پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو عقل مند نہیں ہوتا، جو عقل مند ہوتا ہے، پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا جبریل کو ایک جوان مرد کی شکل میں دیکھ کر، اگر تو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وکیع نے اسرائیل سے نقل کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا بن عازب سے، سریہ، سریانی زبان میں چھوٹی نہر کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ تو سب الفاظ تھے الگ الگ جدا جدا، اور کسی نہ کسی شکل میں وہاں حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث شروع ہوتی ہے وہ ہے 3436۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اول عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، نمبر 1 تو عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر دوسرے بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے، ان کا نام جوریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں پکارا، وہ زیارت کے لیے آئی تھیں، ان کو پکارا۔ انہوں نے اپنے من میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ منہ میں ساتھ پیشہ ور عورتیں، زانیہ عورتیں۔ جوریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی کہ یہ اس کے ساتھ زنا کریں، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس یہ عورت گئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے ان پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ جوریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ ڈالا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا، یعنی جوریج نے، ہرگز نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوش پوش گزرا، اچھے لباس میں۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔
لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت۔ پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی، وہاں سے گزری لونڈی، لوگ اسے مار رہے تھے، اس کا مالک مار رہا تھا۔ اس عورت نے اس کی اس حالت زار کو دیکھا تو کہا اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا اے اللہ مجھے ایسے ہی بنانا، اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا، اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بات ہوئی اور کہتے ہیں کہ وہ عورت پاک دامن تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ ان تینوں بچوں کے کلام کرنے کا تعلق صرف بنی اسرائیل سے ہے، ان کے علاوہ بعض دوسرے بچوں نے بھی بچپن میں کلام کیا ہے۔ حدیث نمبر 3437 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات میری معراج ہوئی میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ راوی نے بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ، میرا خیال ہے کہ معمر نے کہا، دراز قد، لمبے قد اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے قبیلہ شنوا کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، حضرت نے ان کا بھی حلیہ بیان کیا کہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید تھے، جیسے ابھی غسل خانہ سے باہر آئے ہوں، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، اور میں ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ رسول اکرم نے کہا کہ میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا کہ جو آپ کا جی چاہے لے لو۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا اور پی لیا۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ فطرت کی طرف آپ نے راہ پا لی، یا فطرت کو آپ نے پا لیا۔ اس کے بجائے اگر آپ شراب کا برتن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اس لیے کہ سب یہی شراب پینے لگتے۔ حدیث نمبر 3438 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ عیسیٰ نہایت سرخ گھنگھریالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے، موسیٰ گندم گوں، دراز قد اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے کوئی قبیلہ زت کا آدمی ہو۔ زت سوڈان کا ایک قبیلہ یا یہود کا ایک قبیلہ تھا، جہاں کے لوگ دبلے پتلے لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ زت سے جاٹ کا لفظ بنا ہے، جو ہندوستان کی ایک مشہور قوم جو ہندو اور مسلمان ہر 2 مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 3439 عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور کہا
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اللہ کی آنکھوں میں عیب نہیں ہے، لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، جیسے ابھرا ہوا انگور ہوتا ہے اس کے دانے اٹھے اٹھے رہتے ہیں، ایسے ہی اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی۔ دجال کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، ایک دھنسی ہوگی اور ایک اٹھی ہوگی۔ حدیث نمبر 3440، اور میں نے رات کعبہ کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کعبہ کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے، کندھوں تک، سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح بن مریم ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا، سخت اور موڑے ہوئے بالوں والا، جو داہنی آنکھ سے کانا تھا۔ اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا۔ وہ بھی ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبید اللہ نے نافع سے کی ہے۔ حدیث نمبر 3441، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سرخ تھے، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا۔ اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے، دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارا لیے ہوئے اور سر سے پانی صاف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ابن مریم ہیں۔ اس پر انہیں غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور شخص دکھائی دیا جو سرخ، موٹا، سر کے بال موڑے ہوئے اور داہنی آنکھ سے کانا تھا۔ اس کی آنکھ ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس سے شکل و صورت میں ابن قطن بہت زیادہ مشابہ تھا۔ زہری نے کہا کہ یہ قبیلہ خزاعہ کا تھا، ابن قطن، جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا۔ جس روایت میں حضرت عیسیٰ کی نسبت جات کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی گھنگھریالے بال والے نہیں ہیں، ورنہ یہ حدیث اس کے مخالف ہوگی۔ اس لیے ہم نے جات کے معنی اس حدیث میں گٹھے ہوئے جسم کے کیے ہیں، اور مطابقت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ خفیف گھونگھر بال تیل ڈالنے یا پانی سے بھگونے یا گفتگو کرنے سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3442، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم سے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہوں،
انبیاء اللتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغمبر، وہ بھی پیغمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر اور رسول، اور وہ بھی پیغمبر۔ آپ کے اور ان کے بیچ میں دوسرا کوئی نہیں گزرا ہے، دوسرا کوئی پیغمبر۔ خود حضرت عیسیٰ نے انجیل میں آپ کی بشارت دی کہ میرے بعد تسلی دینے والا آئے گا اور وہ تم کو بہت سی باتیں بتلائے گا جو میں نے نہیں بتلائی، کیونکہ وہ بھی وہیں سے علم حاصل کرے گا جہاں سے میں حاصل کرتا ہوں۔ ایک انجیل میں صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور ہے، لیکن نصارہ نے اس کو چھپا ڈالا۔ اس شرارت کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فارقلیط کے معنی بھی سراہا ہوا ہے، یعنی محمد۔ حدیث نمبر 3443، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور لوگوں کی بنسبت عیسیٰ بن مریم سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انبیاء اللتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ اللتی بھائی وہ ہوتا ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں جدا جدا ہوں۔ اسی طرح جملہ انبیاء کا دین ایک ہے اور فروعی مسائل جدا جدا ہیں۔ حدیث نمبر 3444، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، پھر اسے دریافت فرمایا، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں نے نہیں کی ہے، اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میری آنکھوں کو دھوکا ہوا۔ یعنی مومن جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ جب اس نے قسم کھا لی تو معلوم ہوا کہ وہ سچا ہے۔ آنکھ سے غلطی ممکن ہے، مثلا اس کے شبیہ کوئی دوسرا شخص ہو، یا در حقیقت اس کا فعل چوری نہ ہو، اس مال میں اس کا کوئی حق متعین ہو، بہت سے احتمال ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایسا کہنے سے حضرت عیسیٰ کی مراد یہ تھی کہ مومن کو مومن کی قسم پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے جیسے آنکھ سے دیکھنے پر، بلکہ اس سے زیادہ۔ بعض نے یہ کہا مطلب یہ تھا کہ قاضی کو اپنے علم اور مشاہدے پر حکم دینا درست نہیں جب تک باقاعدہ جرم کے لیے ثبوت مہیا نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 3445، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر سے کو منبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کے غلام، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل، اشرف انبیاء۔ آپ کی تعریف کی حد یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔